اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ انتظار کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے تو شیطان تمہارے دل میں دعا قبول نہ ہونے کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقین رکھو تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کرنے کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے اور انسان کو آزماتا ہے کہ جو دعا وہ چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے تم کتنی کوشش کرتے ہو، اسے پانے کے لیے تم کتنی محنت کرتے ہو، کتنا جی جان لگاتے ہو، تم کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ تمہیں اسی طرح وہ چیز تمہیں عطا کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا دوستوں، نہ اگر کسی چیز کو چاہو تو ساری کائنات اس کو ملوانے میں لگ جاتی ہے تمہیں، اور اگر جس چیز کو تم نہ چاہو تو اگر نیت ہی نہ ہو تو وہ تمہیں کیسے ملے گی؟ چاہو گے تو ضرور ملے گی، نہ چاہو گے تو کبھی نہیں ملے گی۔ ہاں اگر قسمت میں ہو تو، اگر قسمت میں نہ ہو تو بات کی بات ہے۔ اگر کوئی چیز تم چاہو اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو، اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن دوستو جب اللہ کو سوچتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے جب تم اللہ کو دیکھتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ میں اللہ سے مانگوں گا تو یقیناً ہر چیز کا موزہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر خود پہ یقین نہ ہو تو زندگی کے میدان میں موزے بھی نہیں ہوا کرتے۔ پھر اللہ پاک موزے کرتا ہے۔ اللہ تمہارے آنسو کی نکلنے کی ہر وجہ جانتا ہے کہ کیا وجہ ہے، ان کو اپنی کن سے خوشیوں میں بدل دے گا وہ رب جو تمہارے آنسو نکلے تھے۔ بس اللہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو۔ دعائیں اچانک سے قبول ہونے لگیں تو دوستو سمجھ جائیں کہ یہ بس ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ معجزہ کیسے ہوا ہے کہ آپ کو خود پہ یقین تھا تو اسی لیے یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ سجدوں میں بڑے آنسو جب کھلا وہ یہی دروازہ ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تم کو بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں میں اتنا نوازوں کہ تم گنتی تک بھول جاؤ۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس ہی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹی چیز کے پر وقت تو نہیں لگتا، لیکن اگر جو چیز کو تم دل سے چاہتے ہو وہ تمہارے لیے نایاب ہے، اگر وہ چھوٹی بھی ہے تو اس کے لیے تمہیں وقت ضرور لگے گا، لیکن جو چیز تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی وہ تمہارے لیے نایاب نہیں ہے، وہ تمہیں جلدی مل جائے گی۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنا کے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے جو اللہ نے تم سے کیا تھا۔ جس رب نے دو جہاں سمیٹ رکھے ہیں وہ تم کو بھی بکھرنے نہیں دے گا۔ کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا دعا پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہے، تو قبولیت نہ ہونے کا تو شک دوستو بنتا ہی نہیں۔ جب تمام راستے بند نظر آنے لگتے ہیں اور سب ناممکن لگنے لگتا ہے، یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے دوستوں؟ وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ دوستو آگ گلزار کر دی گئی جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کا کہا ان کو آگ سے بچا لے، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اسی میں راضی ہوں،
اللہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ان کو اللہ پہ یقین تھا اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہوتی ہے۔ دوستو، ابراہیم کا اللہ ہمارے لیے بھی معجزے کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دو، سب معجزات ہو جایا کریں گے۔ ٹوٹے ہوئے دل بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ٹوٹے دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بستا ہے وہ دل نایاب ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تو تم کو بھی بچا لیا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھایا گیا تھا تو تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو ہمارا ہے، مگر فرق بس اتنا ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر مدد ضرور آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو سب سے بہترین ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ دیکھے گا میزان میں اتنی نیکیاں، اتنا اجر اور اتنا ثواب ہوگا، وہ دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے، اتنی تہجد نہیں پڑھی، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو اسے بتلایا جائے گا کہ تمہیں فلاں موقع پر کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تمہیں کسی شخص نے برا بھلا کہا، اس پر جو تمہیں تکلیف ہوئی تم نے صبر کیا، تو یہ سارا وجود تمہارے لیے زیر و زبر ہے۔ تو اس شخص کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری زندگی مصیبتوں میں ہی رکھا ہوتا اور میرے اوپر کوئی خوشی ہی نہ آئی ہوتی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔